بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد فاروق زاہد ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل صدر فیصل آباد میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اس سے قبل تقریباً 4.5 سال تحصیل پیر مال ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے طور پر کام کر چکا ہوں۔ ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسٹے کے دوران جناب گلزار احمد بھٹی بطور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری میل ٹوبہ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ان کی شخصیت اور ان کی شخصیت کے دیگر اعلیٰ پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے میں تو چند دن میں ہی ان کی شخصیت کے سحر میں محصور ہو گیا تھا اور ان کی شخصیت کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ آپ ایک باغ و بہار شخصیت ہیں، بالکل اپنے نام کی طرح ایک ایسا گلزار جس میں محبت اور لگن کے پھول ہیں، شگفتگی اور شائستگی کے پھول ہیں، ملنساری اور محبت کے پھول ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بطور ایڈمنسٹریٹر کام کرنے کی اعلیٰ صلاحیتوں کے پھول ہیں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو بالکل آپ ہمارے لیے ایک ایسے میر کارواں تھے جن میں اس شعر میں بیان کی گئی تمام خوبیاں بدرجہ تو موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں۔ اگر میں ان کی کسی ایک خوبی کا ذکر کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے رویوں پر کام کیا، ہمارے رویوں میں مثبت تبدیلی لے کر آئے، باہمی تعاون، محبت، لگن اور کوآرڈینیشن سے کام کرنے کی خوبی ہمارے اندر پیدا کی۔ اور بیہیویئرل پازیٹیو چینج جو ہے، یہی ایک ایسی تبدیلی ہے جو افراد کو، اقوام کو دنیا میں ایک اعلیٰ مقام دلاتی ہے۔ ان کی خوبیوں کا جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے، وقت کی تنگی آڑے آ جاتی ہے۔ دوسری سب سے اہم خوبی اگر میں کہنا چاہوں تو وہ دوسروں کو احترام بڑھا دیتے تھے۔ ہماری بعض دفعہ جب میٹنگ ہوتی تھی، ہم چونکہ ان کے سبارڈینیٹ ہیں، اس کے باوجود میٹنگ کے بعد ہمیں باہر تک چھوڑ کر آنا، احترام کے ساتھ چھوڑ کر آنا، یہ بہت بڑا ایک اعلیٰ ظرف کی شخصیت کی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ اب ٹرانسفر کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے سر جدا تو ہو چکے ہیں، لیکن آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ اس وقت کا منتظر ہوں جب ہمیں پھر آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے۔ آپ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ ہم بھی آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تجھ جیسا نہیں ملتا۔ آپ کی محبتوں کا، شفقت کا، مہربانی کا سر شکریہ اور آپ کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹڈ سی ای او ٹوبہ ٹیکسنگ، ڈپٹی ڈی اوز، اے ای اوز اور نہایت ہی قابل احترام جناب گلزار احمد بھٹی صاحب، السلام علیکم۔ آج جس شخصیت کے بارے میں مجھے اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے، یعنی کہ گلزار احمد بھٹی صاحب، ایکس ڈی ای او ایلیمنٹری ٹوبہ ٹیکسنگ۔ گلزار احمد بھٹی صاحب نے 2017 میں ایز اے ڈی او ایلیمنٹری ٹوبہ ٹیکسنگ کو جوائن کیا، تو اس وقت گوجرا میں ڈپٹی ڈی او افضل کموکا صاحب، پیر محل میں فروق احمد زاہد صاحب، کمالی میں تنویر احمد غزالی صاحب اور میں ایز اے ڈپٹی ڈی او ٹوبہ ٹیکسنگ کام کر رہے تھے۔ تو اس خوبصورت ٹیم کو ایک نہایت ہی شفیق اور خوبصورت انرجیٹک ٹیم لیڈر ملا، اور ہم سب لوگوں نے ان کی سربراہی میں نہایت محنت اور دل جمی سے کام کیا، اور ہمیشہ ہمارا ان سے عزت و احترام کا رشتہ قائم رہا جب تک ہم ان کے انڈر کام کرتے رہے، اور وہ رشتہ اب تک قائم ہے۔ اور میں کیونکہ فاصلے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ان کے قریب تھا، یعنی ایز اے ڈپٹی ڈی او ٹوبہ، اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے زیادہ موقع ملا ان سے سیکھنے کا۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، اور مختلف تقاریب میں علانیہ میں نے کہا ہے کہ میں تو ان کو اپنا گرو مانتا ہوں، اور ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر، اور ہم نے کوشش کی، سب جو ٹیم ممبرز تھے، ہم نے کوشش کی کہ ان کو فالو کرنے کی۔ ان کے جو طریقہ کار تھا، ان کے جو انتظامی صلاحیتیں ان کی تھیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ان سے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہر کام کو سلیقے سے کرنے کا ڈھنگ ہم نے ان سے سیکھا، ہر چیز کو بریک بینی سے دیکھنا اور ایک ایک نقطے پہ غور کرنا اور اس کو احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا۔ اور جو انتظامی پوسٹوں پہ عام طور پہ جو آفیسر پہ بڑا پریشر ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس پریشر میں آ کے کبھی بھی ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق تھا اس میں کبھی کوئی فرق آیا ہو۔ ہمیشہ پیار محبت کا تعلق رہا ہے، احترام کا تعلق رہا ہے، جو اب تک قائم ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں مزید ترقیاں اور عزتیں دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے کردار سے آتی ہو
صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ میری مراد مسٹر گلزار احمد بھٹی، ایکس ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری، ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ، ایک ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے، ایک انسان دوست شخصیت کا نام ہے، ایک علم دوست شخصیت کا نام ہے، ایک استاد دوست شخصیت کا نام ہے۔ آپ سے جو بھی ملا وہ یقیناً آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی ذہانت، صداقت، نفاست، وجاہت، متانت، ظرافت، لہجے کی حلاوت اور سب سے بڑھ کر قیادت سے ضرور متاثر ہوا۔ ایک آپ بہترین قائد کے روپ میں ہمیں نظر آئے جب آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے طور پر ٹوبا ٹیک سنگھ میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے ہی اساتذہ کے مسائل ان کے ڈور سٹیپ پر حل ہونا شروع ہو گئے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے دن رات محنت کر کے اساتذہ کی سینیارٹی لسٹوں کو ترتیب دیا، ایک رکے ہوئے کام کو، پروموشن کے سلسلے کو پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی، ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی اور آگے ان کے اپورڈ موبلٹی اور باقی کام کے سلسلے میں جتنی انہوں نے محنت کی، جس اخلاص کے ساتھ کام کیا، اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ گلزار احمد بھٹی صاحب کے آنے سے یہ ینگ آفیسرز ابھی نئے نئے بھرتی ہوئے اے یوز میری مراد ہے، ان کی تربیت کا ایک کٹھن مرحلہ انہوں نے ایسے طے کیا کہ آج ایک ایک اے یو مجھے، ایک ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ٹوبا ٹیک سنگھ کا اے یو ایسے ہی نظر آتا ہے جو باکمال ہے اور اپنے فن میں یکتا ہے۔ میں اس کا کریڈٹ بھی گلزار احمد بھٹی صاحب کو ہی دیتا ہوں کہ آپ کی شائستگی، بردباری، متانت، دیانت اور خلوص نیت سے کام کرنے کے جذبے کی وجہ سے جو ہمارا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ٹوبا ٹیک سنگھ کا قد ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں بہت بڑا۔ آپ کے آنے سے بہترین پلاننگ کر کر کے چیزوں کو بہت آسان طریقے سے ہم نے حل کیا، اساتذہ کے مسائل کو حل کیا، اور سب سے بڑھ کر ان کی ذات کی خوبی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے جو بھی ملا اس کو یہی لگا کہ گلزار صاحب مجھ سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ایسے شفیق انسان کے لیے لاکھوں کروڑوں دعائیں دل سے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور ینگ اے یوز سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جس کام کا انہوں نے آغاز کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم نے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رہے ہیں، اور یہ انتہائی نفیس، شفیق اور بہترین باس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی پڑھے لکھے انسان بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیہیویئر اور اپنے کریکٹر سے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، اور ان کی سپرویژن میں یہاں پہ تمام ٹیم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ انتہائی دیانتدار اور باعزت طریقے سے تمام لوگوں کے ساتھ ان کا باہمی تعلق رہا ہے، اور تمام جونیئر، ایون دین کہ جونیئر کو بھی انہوں نے رسپیکٹ دینا یہاں پہ سکھایا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے انتہائی شفیق اور مہربان آفیسر جناب محترم گلزار احمد بھٹی صاحب، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ٹوبا ٹیک سنگھ کے حوالے سے چند باتیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ جب میں ان سے ملا تو مجھے یہ لگا کہ اس طرح کے آفیسر بھی ابھی تک ہمارے دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کی شخصیت فرشتہ صفت، آپ کے چہرے پہ متانت، سکون، اور آپ اتنے شفیق، آپ کی شخصیت کے بندہ پہلی نظر میں ہی آپ کا قریبتا ہو گیا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے مجھے جو چیز اچھی لگی وہ آپ نے مجھے اس انداز میں گائیڈ کیا، اس انداز میں مجھے سمجھایا کہ مجھے لگا جیسے اس سے بڑھ کر میرے والدین اتنی محبت سے مجھے نہ سمجھاتے جتنا محبت سے آپ نے مجھے گائیڈ کیا۔ آپ نے مجھے ویلکم کہا، وارملی ویلکم کہا، مجھے ساری چھوٹی چھوٹی ٹپس جو تھیں جو مجھے چلنے کے لیے ایز اے ڈپٹی ڈی او درکار تھیں وہ آپ نے مجھے پہلے دن ہی سکھا دی۔ میں آپ کی اس شخصیت کے اس پہلو کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں ان کا ممنون بھی ہوں، میں ان کے شاگردوں میں بھی آ گیا ہوں، وہ میرے استاد ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے آپ سے سیکھا، آپ اس شخصیت سے سیکھا۔
آپ جہاں بھی گئے، جہاں بھی جتنے بھی لوگوں سے میں ملا، ان سب نے آپ کی تعریف کی، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر بندہ آپ کا گرویدہ ہے، اور یہ آپ کو ہی یہ سب زیب دیتا ہے، اور آپ کی شخصیت کا یہ بہت خوبصورت پہلو ہے۔ آخر میں سر گلزار احمد بھٹی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں بھی چاہیں علم کی شمع اس طرح روشن رکھیں، اور تمام لوگوں کو جہاں بھی آپ پہنچیں، آپ کا فیض، آپ کے علم کا فیض، آپ کی علم کی یہ شمع جو ہے وہ روشن رہے۔ آپ کی یہ ناگہانی ان سے جدائی جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت بہترین نعمت بدل دے، اور آپ عروج پہ پہنچے۔ عروج ہو ایسا زمانے میں آپ کو حاصل کہ آسماں بھی آپ کی وسطوں پہ ناز کرے، اور میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور آپ کی جدائی کو محسوس بھی کرتا ہوں۔ تو ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ہونے لگیں جدا تو بھیگی رہیں پلکیں، اس درجہ کسی شخص کو محبوب نہ کرنا۔ تھینک یو ویری مچ۔ رحیم گلزار بھٹی صاحب ایک درویش صفت، دور اندیش اور اخلاق کا بہتر انسان ہے۔ یہ شعر ان کی شخصیت کی بہت اچھی طرح ترجمانی کرتا ہے۔ نگے بلند سخن دل نواز، نگے بلند سخن دل نواز، جاں پر سوز یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ جب ہم اس ڈپارٹمنٹ میں ایسے یوں بھرتی ہوئے، اداروں میں بہت سے کام کرنے والے، لیکن ہمارے سامنے کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان کاموں کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے۔ گلزار بھٹی صاحب آئے، انہوں نے ہمیں یہ ڈائریکشن دی، یہ راستہ دیا کہ کام کو کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انفرادی طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر کیسے کام کرنا ہے، کیسے اداروں کو بہتر کرنا ہے۔ انہوں نے ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں ڈپارٹمنٹ میں چلنا سکھایا۔ وہ انتہائی شفیق انسان تھے، انتہائی شفیق آفیسر تھے۔ وہ بات کرتے تھے تو وہ بات دلوں میں اتر جاتی تھی، اور ایسے جب بھی وہ کوئی کام کرتے تھے وہ خود بخود ہمارے اندر ایسا جوش پیدا کرتے تھے، ایک ولولہ پیدا کرتے تھے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرتے تھے۔ تو آخر پہ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایسے رہا کرو، ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو، ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جہاز فاروق، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل گوجرا، آپ سب سے مخاطب ہوں۔ 3 سالوں کی رفاقت کے بعد بالآخر وہ کٹھن گھڑی آ پہنچی ہے جب ہمیں مجبوراً گلزار احمد صاحب کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ تحصیل گوجرا کے تمام ایوز کو اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ انہوں نے 3 سال محترم گلزار احمد صاحب کی پیار اور شفقت بری سرپرستی میں گزارے۔ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا۔ تمام افسران بالا محکمانہ احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے سب آرڈینیٹس کی پیشہ ورانہ اور اخلاقی تربیت کرنا یہ گلزار احمد صاحب کی شخصیت کا ایک خاص پہلو ہے، اور یہی پہلو انہیں اپنے باقی تمام افسران سے جدا کرتا ہے۔ بارے دنیا میں غمزدہ رہو یا شاد رہو، بارے دنیا میں غمزدہ رہو یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے یہاں چلو کہ بہت یاد رہو۔ گلزار صاحب بڑے ہی غمزدہ اور بوجھل دل کے ساتھ آپ کو الوداع کہہ رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو یاد بہت آئے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسد اللہ، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیکسنگ سے۔ محترم گلزار احمد بھٹی صاحب کے بارے میں اگر میں بات کرنا چاہوں تو نہایت ہی باکمال پرسنالٹی۔ جب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میں نے پروفیشنلی جوائن کیا تو نہایت ہی شفیق، کوآپریٹیو اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک جناب گلزار احمد بھٹی صاحب نے بطور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہمیں لیڈ کیا۔ سر کے ساتھ تقریباً 3 سال مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ سر کو کام کے حوالے سے انتہائی پنکچوئل پایا۔ آج کا کام آج ہی سمیٹنا، کل پہ نہ ڈالنا، یہ ان کی تربیت بھی تھی اور ان کا عملی پہلو بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ جب بھی ان کے آفس گیا تو نہایت ہی شفقت سے، محبت سے ڈیل کیا، ہمیشہ بیٹا کہہ کر پکارا،
यही वजह थी कि जब भी कोई हमें कोई मसला दरपेश है तो हम बिला झिझक सर के सामने डिस्कस कर लेते, सर से रहनुमाई तलब करते तो मुकम्मल रहनुमाई फरमाते। इसके अलावा काम को बेहतर और आसान अंदाज में करने की ना सिर्फ तरबियत की बल्कि अमली तौर पर करके भी दिखाया हमें। और ये उनकी इसी मोहब्बत की वजह से जब भी उन्होंने दिन हो या रात जब भी पुकारा तो मैंने हर कॉल पे लब्बैक कहा और सर के पास हाज़िर हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये एक सुनहरी दौर था जो सर के साथ गुज़रा। मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि सर की पर्सनैलिटी को अगर एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना हो तो वो क्या हो सकता है, तो मेरा आंसर था कि एतदाल पसंद और वेल डिसिप्लिन्ड। अगर मैं समझता हूँ कि अगर वेल डिसिप्लिन्ड की मुकम्मल तशरीह की जाए तो ये वाहद पर्सनैलिटी जो अभी तक जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ये वो वाहद पर्सनैलिटी है कि जो वेल डिसिप्लिन्ड की डेफिनेशन और मुकम्मल तशरीह पर पूरा उतरती है। और इस दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि वो जहाँ भी जाएँ, जिस हाल में भी हों, अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, मज़ीद तरक्कियाँ दे, आमीन। मेरा नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म लतीफ़ है और मैं टोबा टेक्सिंग में बतौर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। जब हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा तो जिन रुफ़क़ा को अपने हम कदम पाया उनके साथ काम करना मैं अपने लिए एज़ाज़ की बात समझता हूँ। उनमें सर फ़हरिस्त हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जनाब मोहतरम गुलज़ार अहमद भट्टी साहब, और उनके नाम के साथ जिनका नाम लेना मैं लाजिम व मलज़ूम समझता हूँ वो हैं जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहिब। ज़िंदगी के इस सफ़र में गुलज़ार साहब को एक नहायत ही मुखलिस दोस्त, एक शफ़ीक उस्ताद और एक मेंटोर के तौर पर जानने का मौका मिला। इस 3 साल के अरसा में जो कि अब भी एक ख्वाब की तरह लगता है, गुलज़ार साहब ने 9 उम्र ऑफिसर्स की समाजी, मुआशी, माशरती और पेशा वाराना तरबियत में कोई कसर उठा न रखी और हमको उस राह रोशन पर गामज़न किया कि जिस पर अगर हम इसी जोश व जज्बे के साथ चलते रहे तो मंजिल बिल्कुल सामने दिखाई देती है। डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में गुलज़ार साहब की खिदमत को जिस कदर सराहा जाए वो कम है। जहाँ वो तालीमी शोबे में बेपनाह इस्लाहात लेकर आए, वहीं हम नसाबी सरगर्मियों और खेलों के फ़रोग़ के लिए भी हमेशा कोशा रहे। तारीख़ में हमेशा उनके नाम को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह मज़ीद इज़्ज़त व मोहब्बत से नवाजे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी रूह बेदार होती है जब जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे ये अल्फाज गुलज़ार अहमद भट्टी साहब के लिए नज़राना अक़ीदत हैं। तो गुलज़ार अहमद भट्टी साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री स्कूल्स ने जब हमारे ज़िले का चार्ज संभाला तो इस वक्त हमारे स्कूलों के हालात बहुत ही ख़राब थे। स्कूलों में डिसिप्लिन का फुकदान था। गुलज़ार अहमद साहब ने बड़ी ही जद्दोजहद के साथ असातिज़ा कराम को ये बावर करवाया कि इल्म ही हमारी मंशा है और इस मैदान में उन्होंने असातिज़ा कराम की बड़ी रहनुमाई की है और क्लास रूम्स में सिलेबस का लगाया जाना और टाइम टेबल की तैयारी, ख़ुसूसी तौर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्लास रूम्स में सिलेबस लगाए गए। असातिज़ा कराम को बताया गया कि वो इस तरह सिलेबस तैयार करें और इस अंदाज से बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करें। फ़िक्र फ़न दानशोदी, फ़िक्र फ़न दानशोदी, इल्म व अमल, फ़ौज़ व फलाह, नज़र आता है हर आईने में चेहरा तेरा। स्कूलों की आराइश व ज़िबाइश, रंग व रोगन, बच्चों में इल्म की तड़प, असातिज़ा कराम में अपने पेशा से दिलचस्पी पैदा कर देना आपका ही कमाल था। अफराद से कौम बनती है, ऐसे ही अफराद जब मिल्लत को मिलते हैं, कौम को मिलते हैं तो कौमें बन जाती हैं। गुलज़ार अहमद भट्टी साहब जैसे अफराद हमें नसीब हुए और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अल्लाह ताला से हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। गुलज़ार अहमद भट्टी साहब के नक्शे कदम पर चलने, उनकी रहनुमाई हमारे लिए हमेशा याद रहेगी और हम उनकी रहनुमाई में काम करते रहेंगे। उनकी दी हुई हमें सोच, उन्होंने जो हमें सोच दी है, हमें लगन दी है, हम उस पर कारबंद रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़िला टोबा टेक्सिंग को एक चमकता हुआ, दमकता हुआ सितारा बना देंगे। मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख,
पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। मैं डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग से क्लास 4 की रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और महकमा एजुकेशन में मैं बतौर नायब कासद अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। गुलजार अहमद भट्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि उन जैसा मुशफ़िक, मेहरबान और मौसन ऑफिसर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं कभी देखा। तो दफ्तरी अमूर के सिलसिले में मुझे अक्सर उनके ऑफ़िस में मेरा आना जाना रहा है और जब भी उनके ऑफ़िस गया हूँ उन्होंने अपने सामने चेयर पर बिठाने में मुझे कोई आर महसूस नहीं की और बड़ी मोहब्बत से पेश आते। और जब कभी भी वो किसी इदारे में जाते खुद वो मुलाजमों को, क्लास 4 के मुलाजमों को अपने हाथ से गोडी करने का तरीका बताते, दरांती अपने हाथ से में पकड़ कर बताते कैसे दरख्त काटने हैं, कैसे पौधे काटने हैं। और कई दफ़ा हमारे स्कूल में बख्शी पार्क स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल बख्शी पार्क में भी आए और उन्होंने हमें झंडा लहराने का तरीका बताया। तकरीबन 35 से 40 मिनट तक वो प्रैक्टिकली हमें बताते रहे कि इसको ऐसे बांधना है, इसको ऐसे ऊपर करना है, ये रस्सी नीचे खींचनी। यानी वो कभी भी उन्होंने अपने हाथ से काम करने में आर महसूस नहीं की और मुलाजमों के साथ कभी भी उन्होंने अपना अफसरों वाला रवैया नहीं रखा। और जब भी कभी ज़िला कौंसल में भी कोई फंक्शन होता अपने हाथ से हमारे साथ मिलकर तस्वीरें लगाते, हमें बताते कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। यानी कभी भी उन्होंने हमें मुलाजम नहीं समझा, अपने बेटों की तरह, अपने बच्चों की तरह हमें हमारी रहनुमाई की है। और इन जैसा मुशफ़िक और मेहरबान मैं नहीं समझता कि किस अदारे में दोबारा कोई आए। तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, चले तो ज़माने उसे ठहर के देखते हैं। जनाब गुलजार अहमद भट्टी साहब की शख्सियत मेरे नज़दीक उस घने शजर की सी है कि जिसकी छाँव जिसे नसीब हुई उसको हर लिहाज से निखारती चली गई। आपने प्रोफेशनलिज़म के आला मेयार को कायम किया। आपने सिखाया कि जब कोई अल्लाह का बंदा ऐसी मुश्किल पोस्ट पे सर्व करता है तो किस तरह से लोगों की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर देता है। मैंने गुलजार अहमद साहब को इंतहाई मुखलिस, बाअखलाक, बाकिरदार, शफीक, तालीम दोस्त, खास इंसान हैं। आपने जिस तरह से तमाम एरियोज़ टोबा टेक्सिंग की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम किया, ये अपनी मिसाल आप हैं और इस मिशन को जारी रखते हुए आपके लिए नेक नामी का सबब बनेंगे। सर हम दुआगो हैं कि जिस तरह से आपने हमारी ज़िंदगियों को आसानियों से भर दिया, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आसानियों, तरक्कियों और खुशियों से भर दे। चूँकि तंगी वक्त दामनगीर है लेकिन धड़कनों से सदा आ रही है। आपने हमें तरगीब को तरहीब पर फ़ौक़ियत देना और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना सिखाया। सर आप मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए मशअले राह हैं। उसने तपती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने तपती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। सीरत से फ़तह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फ़तह करते हैं लोगों के दिलों को। आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते।